السلام علیکم. المعرض ویمن سوسائٹی کی طرف سے ماہانہ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید، جس کا نام دلینی نسواں ہے. ہمارے اس سیشن کا مقصد ہے کہ نامور خواتین کو بلایا جائے اور ان کے زندگی تک کے تجربات کی مدد سے ہم اپنی رہنمائی حاصل کریں. آج کے ہمارے سیشن کا موضوع ہے بیٹیوں کی کامیابی میں ماؤں کا کردار. آج کی ہماری مہمان خصوصی سمینہ امجد صاحبہ، جو عرفہ کریم گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن کے طور پر کردار نبھا رہی ہیں. سب سے پہلے تو جی سب کو میرا وارم السلام علیکم. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف یور ایکٹیویٹی اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ گلیڈ ٹو بی ود یو. ماشاء اللہ سچ بریلینٹ پیپل, سچ amazing individuals, maybe unmarried or student or out of the city, right? So really very happy. So I'm honored, humbled always. اور میں سمجھتی ہوں کہ once اگلی پیرنٹنگ کی بات کرنے سے پہلے I would like to tell you کہ we as being mother or being females, we need to talk something positive about ourselves and we have to need to demonstrate that as well. کہ جس میں ہم وہ کہتے ہیں نا گفتار کا غازی بندہ بن جاتا ہے, کردار کا غازی نہیں بنتا. سو میں جس میں سمجھتی ہوں نا کہ میں کہیں پہ ویک ہوں کسی جگہ پہ ایریا میں, تو دیر آئی ڈونٹ ٹاک, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے نہیں وہ بات ہی نہیں کرنی. لائک میں اگر یہ کہوں کہ میں مذہب کو پورے طریقے سے فالو نہیں کرتی, آئی ایم ویری گڈ ہیومن بینگ, نماز پڑھتی ہوں, روزے بھی رکھتی ہوں, قرآن پاک کی تلاوت بھی, لیکن اس کے باوجود میں پورے طریقے سے مذہب پہ عمل نہیں کرتی, تو میں اس چیز کے بارے میں نہیں بات کرتی. تو جب بات پیرنٹنگ کی آتی ہے نا, تو ہم فیمیلز جو ہیں, اب آج کل بڑا شور ایک چیز کا آپ نے سنا ہوگا کہ جی وومن امپاورمنٹ. اچھا وومن امپاورمنٹ ہے کیا؟ وٹ از دی ڈیفینیشن, ایبسولوٹ ڈیفینیشن آف وومن امپاورمنٹ؟ نو بڈی نوز what is called as women empowerment. We are alhamdulillah already empowered. 75% ماں کا حصہ, جنت ہمارے قدموں کے تلے ہے نا, تو ہم تو پہلے ہی بلیسڈ ون ہے. تو اور سیکنڈلی ایکول رائٹس پہ بات ہوتی ہے کہ مین اور وومین کے درمیان میں ایکول رائٹس پہ بات ہو. اب وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے ایکول؟ تو اللہ نے نہیں ہمیں بلایا, بندے کی ایک گواہی ہے, عورتوں کی دو مل کے ایک ہوتی ہیں, تو ہم ایکول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یس رائٹس ہونے چاہیے, دیٹ از ایکسیپٹیبل. رائٹس ہونے چاہیے اور رائٹ سب کے ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کے بارے میں کیا کہا جائے کہ میں دیکھتی ہوں آج کل کی بچیوں میں پیشنس نہیں ہے, یا ٹک ٹاک اور یہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دے آر بزی, دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم رادر گیننگ سم تھنگ فرام سوشل میڈیا. Very few, very less, they are serious about their personal grooming, but very few, very less, زیادہ نہیں ہے. اب اس میں کبھی اگر یہ دیکھا جائے کہ قصور کس کا ہے, یہ معاشرہ تشکیل کس نے دیا ہے؟ ہم سب نے مل کے دیا ہے. قصور کسی ایک کا تو نہیں ہے, قصور بھی ہمارا کلیکٹیو قصور ہے, انڈیویجول کا قصور نہیں ہے, سب کا قصور ہے. اس میں کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شاید اس طریقے سے گائیڈ کرنے میں یا ان کا رول ماڈل بننے میں کمی کہیں رہ جاتی ہیں, جو ہم ان کو اس طرح بنا نہیں پاتے. آئی نو ہم ایز ہیومن بینگ ہم لوگ سارے کے سارے اس حد تک 100% نہیں ہو سکتے کہ جس میں سے آپ کہیں کہ یس اس میں تو کوئی خامی نہیں ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی خامی کے بغیر ہے ہی نہیں. کوئی کتنا بھی بھلے اچھا مسلمان ہے انسانی, تو جہاں خیر کی بات ہے وہاں شر ساتھ ہی ہوتا ہے. تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ کوئی کمپلیٹ ہے اور اس کو ہم کہیں کہ یس اس میں کوئی غلطی نہیں. غلطیاں ہیں, لیکن اس میں سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے ماننا. فرسٹ وی ایکسیپٹ دس کہ یس وی آر رانگ, دین وی سے کہ فائن اس کو دوبارہ ہم نہیں کریں گے, وی ول امپروو دس. کمیونیکیشن کا گیپ ہے. اب کمیونیکیشن ود یور اسپاؤس, کمیونیکیشن ود یور چلڈرن, بوتھ گیپ ہے. ہم اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں, ایٹ سرٹن لیول گیپ ہے. اچھا وہ گیپ دکھتا کیسے ہے؟ گیپ دکھتا ایسے ہے کہ جب آپ سوسائٹی میں بچوں کو دیکھتے ہیں نا, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو ماما نے نہیں بتایا, اس کو کیوں نہیں پتہ, وہاں پہ گیپ وہ نظر آتا ہے کہ گیپ ہے. یہ ہر ایک گھر میں نہیں ہوتا, لیکن موسٹلی بیکاز وی آر ٹاکنگ جنرلی, سو اٹ از
it is a part of our society as well कि we have these type of person as well कि where females are unable to connect with their daughters, and it's not all about daughters but sons as well कि जिस तरह बच्चियों की शादी से पहले उनकी ग्रूमिंग करना बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है. बट मैं ये देखती हूँ कि देयर आर सो मैनी, इट इज़ वेरी कॉमन कि हम हर इम्तिहान की तैयारी करते हैं, राइट. कहीं पे हमने पेपर देना है, कोई वाइवा है, टेस्ट है, वी प्रिपेयर आवरसेल्फ अकॉर्डिंगली. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके फील्ड में ये होगा, शादी से पहले हम कितना बच्चियों को ग्रूम करते हैं, कितना को उन्हें बताते हैं कि जी तुम्हें शादी के बाद ये भी फेस करना पड़ेगा, तुम्हें शादी के बाद ये भी हो सकता है. डोंट एक्सपेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट in your new relations and then you will gain respect from them. कितने लोग हैं कि वो कहेंगे कि नहीं ये तुम्हें सूरत हाल ऐसी होगी, ऐसे चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ घर तुम्हें मिल रहा है. नहीं बताते आप. शादी के लहंगे भी बनते हैं महंगे महंगे, जहेज़ इकट्ठे होते हैं, तैयारियाँ, फंक्शन की सारी चीज़ें, एक एक स्टेप नहीं भूलते हम. लेकिन नहीं बताते तो ये नहीं बताते कि बेटा जब जाओगे तो कुछ भी एक्सपेक्ट ना करना, जो कुछ हो जाए उसको समझना कि वेरी गुड. लेकिन अगर नहीं कुछ होता तो शिकवा नहीं करना, पहले समझना है उनको, बिकॉज़ आप जा रहे हैं उनके माहौल में, आपने वहाँ रहना है तो अडॉप्ट तो करना पड़ेगा. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बेटियों में, बच्चियों में, और अडॉप्टेबिलिटी, ये दो ही चीज़ें हैं जो सिखाती हैं. कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, बच्चियाँ और बच्चे, वो स्टबन हो जाते हैं अपनी सोच को लेके, अपनी शायद वो इन्वायरमेंट ही ऐसा रहा हो. अब बच्चे और बच्चियां दोनों इक्वली, शादी के लिए बेटों की भी तरबियत बहुत ज़रूरी है उतनी इक्वली, कि हम बेटियों की बात नहीं करते, जहाँ बेटियां हैं वहाँ बेटे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कि कितने के बाप हैं जो शादी से पहले उनको बताते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तुम लड़के नहीं हो, यू आर नो मोर अ बॉय, अभी आप एक बार पहले हस्बैंड बनोगे, फिर आपने बाप बनना है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिसको आपने स्लोली ग्रेजुअली अपने आप को कैरी करना है, और उनके सामने उस तरीके से आपने एक लीडर भी बनना है. अब आजकल के दौर में क्या हो रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में बच्चियां ज़्यादा दलेर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा हद तक. अच्छा, फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं रखा. एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस. अच्छा, वो फ़र्क नहीं रहा. बच्चियां हमारी कॉन्फिडेंट बच्चियां, येस वी लाइक दैम, लेकिन कहाँ पे तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए. वहाँ पे मैंने देखा है बच्चियाँ परवाह नहीं करती हैं इस चीज़ की. वो यानी कॉन्फिडेंस को समझती हैं कि बोल्ड हो जाना इज़ कॉन्फिडेंस. ऐसा नहीं होता. कॉन्फिडेंस मीन कि आप अपने राइट पे जब होते हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से फर्मली अपनी बात कहते हो. उसमें ये कभी भी नहीं होता कि आप वहाँ पे लड़ाई डालें, या बिकॉज़ आपकी तरबियत बोलती है. आपका रिफ्लेक्शन क्या है घर का. घर का रिफ्लेक्शन गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, कुछ हिस्सों में वीक भी हो सकता है. लेकिन एक और चीज़ इसमें आती है, क्या कहते हैं उसको, इनफरादियत, इंडिविजुअलिटी. कितना मुश्किल लफ्ज़ है, मुश्किल से बोला. अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक इनफरादियत जिसको हम कहते हैं कि हर एक के पास अल्लाह ताला ने कोई यूनिकनेस है, सबके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, उसकी बात आ जाती है. अब जब डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट खूबी खामी पैकेज है ना पूरा. फ्रूट तो आपको रेडी वाला भी एक जैसा नहीं उठाने देगा, वो भी कहेगा सारे इधर से मैडम अच्छे अच्छे ना लें, बाकी मैंने क्या करना है, मिक्स देगा आपको. तो हमारी पर्सनालिटी भी फ्रूट चाट की तरह ही है, कहीं पे कोई टेस्ट आएगा, कहीं पे कोई टेस्ट आएगा. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि ये एक सब्जेक्ट है. अब जब हम कहते हैं कि वो नेपोलियन की बात हम बड़ी दोहराते हैं कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन. सो वो क्या है, वो मदर क्या मदरहुड है. अभी मदर की भी अगर पीछे बात चली जाए तो जो लड़की मदर बनती है उसकी अपनी ग्रूमिंग बहुत मैटर करती है, कि वो कौन से घर से आई है, कौन सी पेरेंटिंग उसके साथ हुई है, और फिर वो किस नए जगह पे आई है, और उसको क्या वो चीज़ें अडॉप्ट करनी भी चाहिए या नहीं. क्योंकि हो सकता है उनके घर के माहौल के मुताबिक वो चीज़ें गलत समझी हों, और कभी भी एब्सोल्यूट गलत सही नहीं होता. मे बी आपका सही मेरे लिए सही ना हो, और ये मेरा गलत आपके लिए गलत ना हो. अभी ये तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. और आप जब भी कभी
آگے جاتے ہیں اپنے سسرال میں یا کسی بھی, ایون ناٹ اونلی اباؤٹ سسرال, اگر آپ دیکھیں ورک پلیس میں دیر آر سو مینی چیلنجز. میں نے دیکھا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. ایم آئی رائٹ؟ کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک سینئر لیڈی, میں نے دیکھے ہیں یہ قصے دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, دیر آر سو مینی سینئر لیڈیز ون دس سی کہ اچھا ایک جونیئر لیول کی لڑکی آئی ہے تو ڈائریکٹر کو تو وہ بہت ہی اچھی لگ گئی ہے, اور وہ مجھے بھی بائی پاس کرتی ہے, تو ڈائریکٹرس کو بلا لیتا ہے. وہ پھر ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ میں اس میں سے خامیاں کہاں سے نکالوں, اس کے ویک پوائنٹ کو کہاں ہائی لائٹ کروں, اور اس کو ذرا جو ہے اس کی نیچے گراؤں اور خود رہوں. اور دوسری ایک بڑی خامی میں نے دیکھی ہے ورک پلیس میں, سکھاتے نہیں ہیں اپنے جونیئرس کو لڑکیاں. دے انسیکیورٹی ہے شاید انہیں کہ اگر ان کو بھی یہی سارا کچھ آ گیا جو مجھے آتا ہے تو پھر تو میری ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ بھی کامن چیز ہے نا کہ نہیں سکھاتے, گھبراتے ہیں. اب جب عورت ہی عورت کو آگے نہیں آنے دے رہی تو اب مردوں سے کیا شکوہ کرتے ہیں؟ پہلے تو اگر آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو خود کو کریں نا, ایک دوسرے کو امپاور کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب اس سارے میں اچھا ماں کا کردار اگر بات کرتے ہیں تو ماں کیا چیز ہے؟ ماں ممتا کہلاتی ہے. وہ ممتا ڈزنٹ مین کہ صرف گھر پہ ہی ہے. آپ کئی جگہ کے آپ دیکھتے ہوگے کہ آپ کہو گے یہ استاد جو ہے ہمارا یہ تو بالکل ماں باپ کی طرح ہے. کئی جگہ باس ایسے ہوں گے جو آپ کہتے ہوگے یہ تو بالکل ماں باپ کی طرح ہے. آپ ان سے سیکھتے ہو, وہ آپ کو اسی طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ ایک فیلنگ اور اس کا نام ہے ممتا. یہ کہیں پہ بھی آپ کو مل جائے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گھر کا ہونا ضروری ہے. ممتا جذبہ ہے, وہ جس کے اندر بھی ہوگا نا وہ ممتا ہی کہلائے گا. اب ہماری CEO بھی ہیں جو بچوں کے لیے, اس میں بھی ممتا میں نے دیکھی ہے. میں نے کہا تم میں ممتا ہے کہ تم جس طریقے سے بچوں کو گائیڈ کرتی ہو نا تو ایک ماں کو دوسری ماں کی ممتا نظر آ جاتی ہے. تو یو آر لائک دیٹ. تو ایسا ہے کہ جب تک ہم خود اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ ہم کون ہیں, ہمارا اصل مقصد کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے تو اس کا آخر الٹیمیٹلی ایک کوئی مقصد ہوگا نا. کوئی انسان بغیر مقصد کے نہیں ہے. وہ پہلے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں بینگ فیمیل کہ ہماری معراج کیا ہے. آخر ایک عورت کی معراج شادی کے بعد ہی ہوتی کہ ماں بنتی ہے, اس کے قدموں تلے جنت آ جاتی, اس نے نئی جنریشن کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے, ان کو پالنا پوسنا ہے, ان کی رسپانسبلٹی لینی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم وہ عورت ایک فیمیل ہے, ایک بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, ایک بیوی ہے, اس کے اور بھی بہت سارے رولز ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری پرسنالٹی میں فیمیل کے طور پہ جیسے فرض کریں آپ میں سے ہر ایک بھابھی, بہن, نند, بیوی, بہن, بیٹی ہر ایک رول میں ہوگا. اب پہلے تو یہ کہ دیکھنا ہمیں یہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز ایک انڈیویجول ہمیں بہت سارے رول دیے ہوئے ہیں. ہم کس رول میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ناکام ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی نمبر 1. کیا آپ وہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اچھا میں بیٹی تو بہت اچھی تھی, میں بہن بھی بہت ہی اچھی ہوں, میں بھابھی بن کے کوئی صحیح اچھی نہیں ثابت ہو رہی, مجھے نند اپنی اچھی نہیں لگتی, یا میری ساس تھوڑی سی سخت ہے تو میں ادھر بھی تھوڑی سی میں باعث ہوں. ہر انسان کا باعث تو ہوتا ہے, وہ اس کے اندر سے اس کی ہر سوچ اس کے اندر سے گزر کے آتی ہے. اب وہ باعث پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے, گرج بھی ہو سکتا ہے اور اچھائی بھی ہو سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس آن دا سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز. لیکن یہ ہے کہ اس میں سے جو گزر کے سوچ آتی ہے نا, کبھی آپ دیکھا ہے کہ ایک غلطی آپ کی نند سے ہو اور وہی غلطی آپ کی بہن سے ہو. اچھا بہن کے لیے معافی آ جائے گی, نند کے لیے تو کہیں گے ہاں بھی ہاں ہوا کیسے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہے ہی ایسی. یہ ہمارے اندر ہے. ہم لوگ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں بینگ فیمیل کہ اللہ نے ہم پہ یہ دنیا جو بنائی ہے یہ ماں کے صدقے سے, ماں کی قدموں تلے جنت ہے. ماں ایک ایسا کردار ہے جس نے جنریشنز بنانی ہے. اللہ نے ہمارا وجود یہاں پہ اس لیے پیدا کیا کہ یہ ماں ہے. تو پہلے تو ہم آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ ہمارے اندر کمیاں کیا ہیں. ہم ماننے کو تیار ہی نہیں. کوئی معاملے کو لے لو نا, میں کل بات سن رہی تھی کسی کی نا, وہ ایک رینڈملی نا کرنا صاحب کو کال آئی ہوئی تھی, جاننے والے ہیں ہمارے, تو وہ نا ذکر کر رہی تھیں
وہاں پہ میں گئی تو مجھے انہوں نے یہ زیادتی کی. میں جاب کر رہی تھی, انہوں نے تھوڑا سا مجھے ادھر سے انہوں نے ایسے کیا, تو پھر میری پوسٹنگ دوسری جگہ کر دی گئی. وہاں پہ مجھے جگہ نہیں دی گئی صحیح طرح, تو وہ چاہ رہے تھے کہ میں ریزائن کر دوں, تو میں نے کر دیا. تو اچھا کافی لمبی بات, آدھا پونا گھنٹہ ڈسکشن چلی, میں سنتی رہی. اسپیکر پہ فون تھا تو میں بھی سنتی رہی. تو کہنا صاحب کہتے تمہیں کیا سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی. کہتے کیا؟ میں نے کہا اس میں پوری کہانی میں سوائے اس کے باقی سب کا قصور ہے, یہ کہیں پہ غلط نہیں ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ آپ غلط ہے تو ٹھیک خاک کریں گے اس کو. سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے فرض کریں ہم اکیلے بیٹھتے ہیں نا, کبھی سچویشن کو ان بائسڈ ہو کے اس کو تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ والی بات سچویشن اگر ایسے ہوئی تو میں نے ایسے کیا, تو دل ایک اندر ہمارے انسان موجود ہے نا, وہ بتاتا ہے ہمیں کہ نہیں بھائی تم نے غلط کیا ہے, چپ کرو, منہ بند کرو, تم نے کیا غلط ہے, تم نے جان بوجھ کے کیا, تم نہ بھی کرتی تو گزارا ہو جاتا. یہ ہم خود سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے ہمارا ہر ایکشن جو ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جواب دینا ضروری ہو. کبھی کبھار آپ کی ایک چپ جو ہے نا وہ بہت سارے سوالوں کا جواب بن جاتی ہے. اور لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں صبر نہیں کرتیں, اور اگر آپ بیٹیوں کی بات کریں نا تو ڈسکرمنیشن گھر سے شروع ہوتی ہے. اچھا کھانا ہے تو بیٹا پہلے کھا لے, بیٹی بعد میں کھا لے, خیر ہے. اچھا گاڑی چلانی تو بیٹا اگلی سیٹ پہ بیٹھے گا, بیٹی پیچھے ہی. اب آپ خود ہی پیچھے کر رہی ہیں تو پھر کائے کو رونا بعد میں کہ ہماری بیٹی کی ساتھ زیادتی ہوگی. پھر بات آتی ہے کہ جی بیٹیوں کو کانفیڈنس دیں. اچھا کیا کانفیڈنس کوئی ایسی چیز کا نام ہے کہ جو پانی یا گلاس میں بھر دیں گے؟ نہیں ایسا ہوتا. اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتی. وہ کیا شعر یاد آ گیا مجھے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. رزلٹنٹلی جو چیزیں نظر آتی ہیں نا ہمیں, وہ رزلٹ ہوتا ہے کسی چیز کا جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ہو رہا ہوتا ہے, جو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن ہو رہا ہوتا ہے. اب کانفیڈنس کیا ہے کہ ساری زندگی آپ نے بچیوں کو دکھایا ہے کہ جی بھائی آگے ہے, اچھا آپ پیچھے بیٹھو گی, آپ کا کھانا بعد میں ہوگا, چپ کرو بھائی نے کہہ دیا, بھائی نہ آ جائیں, بھائی بھلے غلط ہی ہو. میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں کہ میں ادھر اسلام آباد میں گئی, اپنے کوئی جاننے والے تھے تو وہاں پہ رات گزارنی تھی, کوئی پتہ نہیں کیا کام تھا, مجھے یاد نہیں رہا. لیکن جب ہم لوگ رکے نا وہاں, تو بڑی میری پیاری وہ بہنوں کی طرح ہے, چھوٹی بہنوں کی طرح ہے. تو مجھے نا بڑے فخر سے کہتی ہے, اس کا نا بیٹا تھا کوئی 14-15 سال کا, کہتی ہے بھابھی آپ کو پتہ ہے ایک بات؟ میں نے کہا کیا؟ کہتی ہے جو محمد ہے نا بڑا ماشاء اللہ سمجھدار ہو گیا. میں کہا اچھا وہ کیسے؟ کہتی ہے بہن کو نا باہر نہیں جانے دیتا, کہتا ہے خبردار تم نے نہیں جانا, میں لے کے آتا ہوں, میں کرتا ہوں, میں, اور اس کو یہ وہ. میں بڑی پریشان. میں نے کہا چلو کہے چادر لینی ہے, نقاب کرنا ہے, سمجھ آتی ہے بات کہ یہ تو ہے ہی مذہب. اچھا میں نے اس کی 2-4 باتیں سنی. میں نے کہا اگر تمہارا دل برا نہ ہو تو ایک بات کہوں. کہتی جی بھابھی بتائیں. میں نے کہا یہ جن چیزوں پہ تم خوش ہو رہی ہو نا اس پہ تمہیں افسوس ہونا چاہیے. ایک دم ہے بھابھی وہ کیسے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم ماں ہو, تمہارا بیٹا تمہیں کچھ کہہ نہیں سکے گا, تم تو وہی کرو گی جو تمہارا دل کرے گا. میں نے کہا بہن ہے کل کو شادی ہو جائے گی, اس کی جان چھوٹ جائے گی. میں کہا وہ بیوی کا کیا قصور ہے جو اس مولوی کی تم نے بنا دینی ہے؟ وہ کیا کرے گی, کدھر جائے گی؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے تم کیسا انسان تیار کر رہی ہو, تو فخر نہ کرو, اس کو ٹھیک کرو. میں کہا بڑا اچھا بچہ ہے, قابل بھی ہے, لیکن ان چیزوں کو سنب کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بات کرے نا اس کو نہیں بیٹا کوئی نہیں بہن کر لے گی, فکر نہ کرو تم, رہنے دو, میں جاتی ہوں صاحب. پھر بچیوں کو کانفیڈنس ہم گھر سے نہیں دیتے, یہ ڈسکرمنیشن کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اب وہ بچی بیچاری خاک جا کے سسرال میں اس کو کانفیڈنس ملے گا, یا اپنی لائف میں کبھی بھی وہ کانفیڈنٹ انڈیویجول بن سکتی نہیں بن سکتی. وہی بات کہ اوور نائٹ تو نہیں بنی نا, شروع سے ہی بھائی, پھر باپ, پھر خامد, پھر اس کا بھی بیٹا ہو جائے گا, تو وہ کہاں گئی وہ؟ تو یہ چیزیں تو اس طرح نہیں ہوتی ہیں. ہمیں بہت بڑا چینج لانے کی ضرورت ہے, اور اتنی شدت سے یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جیسے یہ کرونا آیا تھا نا تو زندگی بدل گئی تھی پینڈیمک میں, ایسا ہی چینج لانے کی ضرورت ہے مدرہڈ کے لیے. اور اس سوسائٹی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں عزت کے ساتھ سروائیو کریں, سر اٹھا کے جئیں, کانفیڈنٹ ہوں,
تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس گھر سے ملتا ہے. گھر سے ملا ہوگا تو سوسائٹی میں بھی جا کے موو کریں گی بڑی رسپیکٹ سے. اگر گھر سے ہی نہیں ملا ہوگا تو پھر آپ دنیا باہر کا کچھ بھی کر لے, اس کا خلا اندر رہ جائے گا, کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو ہم بلیم سوسائٹی کو نہیں کر سکتے کہ اس کو سسرال اچھے نہیں ملے, وہ ورک پلیس پہ گئی تو اس کو باس اچھی نہیں ملی, اس کے نیبرہڈ میں اچھے لوگ نہیں تھے, اس کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے. نہیں, اصل میں آپ نے اس کو نہیں سکھایا, آپ نے اس کو نہیں بتایا کہ بیٹا فرم ہو کے جہاں آپ کے رائٹ کی بات ہے آپ نے کرنی ہے, آپ کی لمٹس ہیں لیکن آپ بات کر سکتی ہو. جو غلط ہوگی آپ کہہ سکتی ہو کہ یہ میرا رائٹ ہے, یہاں پہ آپ میرے سے زیادتی نہ کریں. کون ہے جو صحیح کو غلط کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا, کہ ہم سکھاتے ہی نہیں ہیں بچیوں کو. پھر اب پتہ بھی ہے ہمیں سب کو, بینگ مدر, باہر سوسائٹی میں بچیوں نے باہر موو کرنا ہے, ہم ان کو وہ والا کانفیڈنس نہیں دیتے کہ بیٹا لڑکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو دیو نہیں ہے, جن نہیں ہے, یہ کوئی دوسرے گولے کی آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ان کو فیس کرنا سیکھو. کوئی آپ کو چیز کر رہا ہے, اسٹاپ دیر اینڈ آسک کہ کیا مسئلہ ہے تمہیں. شکایت کریں, بات کریں, اسکول میں ہیں, آفس میں ہیں, گھر میں ہیں, کسی کو بتائیں ان کو کہ بھی یہ ایسے ہے. یہ بچیاں بلیک میل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے. بیسیکلی بچیاں جو چھوئی موئی رہ جاتی ہیں نا, ان کے لیے زیادہ مسئلے ہیں, جن کو ہم پیمپر زیادہ کر لیتے ہیں. دے کین ناٹ سروائیو. ان کو ذرا سا اس کمفرٹ زون سے باہر جب وہ نکلتی ہیں تو وہ اپنے سسرال میں برے طریقے سے پریشان رہتی ہیں, ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں, اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ڈیل کروں. اچھا, اس میں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک یہ میں نے بتائی, ایک اور بھی ایکسٹریم ہے, وہ بھی ہے, وہ ہمارے گھروں میں ہے. اس کا بھی قصہ سناتی ہیں آپ کو, جو میں نے اوور کانفیڈنس کی بات سنائی تھی. ایک بچی گھر میرے آئی تو وہ میری جاننے والی نے کہا کہ وہ ایک بچی آپ سے ملنا چاہتی ہے, اس کو ایک مسئلہ ہے, اس نے ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا موسٹ ویلکم, آ جائیں. کوآرڈینیٹ کیا, خیر وہ آ گئیں. اچھا روئے جائے آ کے, تو وہ ٹیشو پیپر تھوڑے سے دور پڑے ہوئے تھے, تو وہ وہاں سے وہ کوئی گزرنے لگا. میں نے کہا ایک دو دیے ہوئے تھے, میں کہ پورا ٹیشو کا ڈبہ اٹھا لا. وہ پھر ہنسنا شروع ہو گیا. میں نے کہا اس کو بھی اور ضرورت پڑنی ہے اس کی. میں نے کہا اچھا ہاں کیا بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے. روئی جائے, کہتی ہے, میں نے کہا تمہارا ہسبینڈ اچھا نہیں؟ بہت اچھے ہیں. میں نے کہا بچہ بھی ہے؟ میں نے کہا کوئی پیسوں کی کمی؟ نہیں بہت پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا آزادی میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی وہ آپ کو کام نہیں اپنی مرضی کرنا؟ نہیں سب کچھ بہت اچھی, ویری نائس. میں نے کہا تو پھر مسئلہ ہے کیا؟ اچھا میں نے اس سے مختلف سوال کرنے شروع کر دیے, اچھا کیا کرتی تھیں, کیسے تھیں. تو بعد میں جب وہ چلی گئی نا, تو جو میری فرینڈ اس کو لائی تھی میرے پاس, کہتی ہے اس کو کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی ہے مسئلہ اس کو. کہتی کیا؟ میں نے کہا اس کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کی تھی ہائی اچیور, ٹاپر, ٹھیک ہے, ایکسٹرا آرڈنریلی ہر جگہ. جی کیا بات ہے جی فرحانہ کی, فرحانہ آ گئی تو فرحانہ کی چرچے. اور میں نے کہا وہاں پہ اس کا ہسبینڈ اس سے زیادہ لائق ہے, اس کو وہ ویلیڈیشن جو ملتی تھی پہلے وہ لیک کرتی ہے. میں کہا اس کو اور کچھ بھی نہیں ہے, کہ اس کو وہاں پہ ایک عام بیوی اور عام بہو بن کے رہنا مشکل لگ رہا ہے, کہ اس کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب جو ایکسٹرا آرڈنریلی لائک بچیاں ہوتی ہیں نا, ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کہ جب شادی کے بعد وہ گھر اگلے میں جاتی ہیں تو وہ بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتی ہیں. ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ نے زیادہ ہی پیمپر کر دی. بیلنس کرنا چاہیے, کانفیڈنس بھی دیں ان کو, ٹف ٹائم سے گزاریں. میں تو باقاعدہ آج کل سجیسٹ کرتی ہوں کہ کہیں پہ جائیں نا, تو میں کہتی ہوں کہ بچے جو لیکچر ایسے لینے کی بجائے نا سچویشنل چیز ہونی چاہیے. پھر سپوز دو آپ بیٹھے ہیں, ایک ساس بن جائے ایک بہو بن جائے, کریکٹر ہے, بیٹھے ہیں ایک مسئلہ دیتے ہیں ان کو کہ اس کے اوپر پریزنٹیشن ہے آپ کی, آپ دونوں نے بحث کرنی ہے, کون رائٹ پہ ہے, کون حق پہ ہے, کون غلط ہے, وہ دوسرے لوگ بیٹھ کے دیکھیں گے, آپ کو جج کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں یہ بہو آپ کی غلطی تھی, یہاں یہ ساس کی غلطی ہے. یہ باقاعدہ اس طریقے سے ہمیں پوری کیمپین چلانی پڑے گی. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ ایسے ہماری رگوں میں سرائیت کر کے ہے نا یہ پرابلم, کہ گھروں میں بچیاں, اچھا بچیوں کی یہ پیشنس بھی جو ختم ہے, ان کو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے جو یہ آپ کا ڈائیورس ریشو کتنی بڑھ گئی ہے. کئی بچیاں میں نے دیکھی ہیں کہ بغیر وجہ کے ہی ڈائیورس ہے. کیا ہے کہ جی ہاؤ ڈیئر ہی, اس نے مجھے یہ کہہ دیا, اس نے مجھے تھپڑ لگایا تھا. میں ایک ٹیچر تھی, آئی واز ورکنگ ود ڈی ایچ ایجوکیشن سسٹم, دیر واز اے ٹیچر.
تو اس کی نا ڈائیورس ہوئی تھی. میں نے کہا خیریت ہے, کیا ہوا تمہیں؟ کہتی میم ہی سلیپڈ می لاسٹ نائٹ. تو آئی سیڈ ہاؤ ڈیئر یو. تو میں آ گئی تھی. پھر میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھے ڈائیورس دیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ڈو یو تھنک اٹ واز اے رائٹ تھنگ ٹو ڈو؟ جی میم بالکل, میرا دس از مائی رائٹ. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا اچھا چلو غلطی کس کی تھی؟ میم غلطی جس کی بھی ہوتی اس کو یہ کوئی حق نہیں تھا وہ ہاتھ اٹھاتا. میں نے کہا یہاں تک میں مان سکتی ہوں بات کہ ہاتھ اٹھانا واقعی کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا اچھا چلو مان لیا تم بالکل ٹھیک تھیں, اس نے بالکل ہی غلط کیا ہے. میں نے کہا آپ نے ایک تھپڑ کی بات کی ہے. کہتی جی میم. میں نے کہا اب جو ڈائیورس کے بعد آپ کو بار بار یہ تھپڑ سوسائٹی میں پڑیں گے اور اپنے گھر جب اپنی بھابھی کے پاس بھائی کے گھر میں رہو گی وہ پڑیں گے, فزیکل نہ ہو دوسری طرح پڑ جاتے ہیں, ہوتے تو تھپڑ ہی ہیں. میں نے کہا وہ قیمت زیادہ دینی پڑے گی آپ کو, وہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ اب اس میں پہلے دیکھ لو پھر فیصلہ کرو کہ ایک انسان کا آپ کی اپنی پرائیویسی ہے, اس میں آپ ٹھیک بھی ہو جاؤ گے. ایک سچویشن ہے جس میں غصہ آ گیا, وہ زیادہ ریئیکٹ کر گیا, ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چپ کر کے سہ جائیں تو وہ خود ہی ریئلائز کر کے کہ آئی ایم سوری مجھ سے زیادتی ہوگی. میں نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور میں نے کہا مثال دیتے ہیں کہ بڑے بڑے کپلز جو ہے وہ کیا بات ہے ان کی. میں نے کہا کبھی ان کی وائف سے جا کے پوچھا کریں, 30 سال 25 سال انہوں نے سیکریفائس کیا ہوتا ہے, پھر جا کے وہ رسپیکٹ ارن کی ہوتی ہے, پھر جا کے وہ ٹرسٹ بنایا ہوتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو یہ میں نے کہا یہ اوور نائٹ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ابھی شادی ہوئی ہے, سال ہوا ہے آپ کو, تو آپ ہاؤ ڈیئر یو کر کے اور آپ ڈائیورس کی بات کرنے لگے تھے. سو ویری بیڈ تھنگ. میں نے کہا بہادر بیٹیاں اور بہادر بچیاں تو وہ ہوتی ہیں جو مشکل حالات میں سروائیو کرنا جانتی ہوں, چیلنج سمجھ کے جیو. کوئی بات نہیں, دیکھو تو صحیح, آپ نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ ڈائیورس یہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے, یہ تو فرار ہے جو تم حاصل کر رہی ہو. اس سے گین کیا ہے؟ سوسائٹی کے سامنے تمہاری کیا وہ بنے گی ایک ایگزامپل, اپنے گھر اپنے رشتہ دار کس کو کیا کیا بتاؤ گی؟ نو بڈی از انٹرسٹیڈ ٹو لسن یور اسٹوری کہ وہ غلط تھا, تم صحیح تھیں, تم سے زیادتی ہوئی. نو بڈی ول. ان دا اینڈ آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ ہی نہیں رہ سکیں. تو میں نے کہا اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرو, ڈو اٹ. کیا ہے محاذ پہ تو نہیں, اتنا ظالم تو نہیں ہے نا. ایک حادثے سے ایک اگر اس نے غلط کر دیا اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہی, کیا اس نے غلط, لیکن آپ ٹھیک کر رہی ہو یہ بتاؤ مجھے. اس نے تو کر دیا غلط. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے, ان کی اچھائیوں کو, تو شاید ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں. ایک میں وہ اگین ایک وہ 2 ٹیچرس تھیں, تو وہ ایک وہ فرینڈس تھی, تو ایک ٹیچر جو ہے نا وہ آرام سے بڑا منہ لٹکا کے بیٹھی ہوئی تھی, ایسی کوئی ٹریننگ سیشن چل رہا تھا. تو میں نے دوسری سے پوچھا, میں نے کہا وٹ ہیپن ٹو ہر, وائی شی از سو سیڈ, اور اس طرح کی بیٹھی چپ کر کے. کہتی ہے میم آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہتی ہے اس کو پرنسپل نے بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں. میں نے کہا اچھا, تو آپ نے کیا کیا بینگ فرینڈ؟ کہتی میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم نا یہ تو بڑی زیادتی تمہارے ساتھ ہو گئی ہے, پرنسپل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ میم بہت رو رہی تھی, میں نے اس کو چپ کرایا, میں نے اس کو یہ کہا وہ کہا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو آپ مان لیں گی؟ کہتی وہ کیسے میم؟ میں نے کہا چلو میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان جب دلدل میں پھنسا ہو, نیچے گرا ہوا, اس کو ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھاتے ہیں یا اس کو اور ڈبوتے ہیں؟ نہیں اس کو باہر نکالتے ہیں. تو میں نے کہا وہ جو ڈپریشن میں تھی اس کو باہر نکالنا تھا تم نے, اس کو کہنا تھا کوئی بات نہیں تگڑی ہو, خیر ہے, پرنسپل کا موڈ آف تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کبھی انہوں نے اپریسیشن لیٹر بھی دیا ہوگا, کبھی اچھا بھی کہا ہوگا. تو اس کو پرسپیکٹیو اس کا بدلتی ہیں آپ تو فرینڈ ہیں, آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ رو رہی ہے اس کو اور ڈپریس کر کے اس کو اس حد تک لے آؤ شاید وہ جاب ہی چھوڑ کے چلی جائے. تو میں نے کہا بچے اس طرح نہیں کرتے, جب اس طرح ہو کوئی ٹوٹا ہوا ہو تو اس کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, دس از ویری نارمل, ہر دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے, چھوڑو پیچھے اپنا کام کرو, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. میں کہا کچھ کرو, لیٹ گو کرنا سیکھیں. لیٹ گو تو کوئی کرتا ہے ہی نہیں. کسی بھی سچویشن میں قصور سارے زمانے کا ہوگا سوائے ہمارے اپنے. ہم کہیں غلط نہیں ہیں, باقی ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے. ماننا سیکھنا چاہیے. ہم لوگ نہ مانتے نہیں ہیں, اور ماننے میں ہم اپنی غلطی نہ ماننے میں سب سے آگے ہیں.
کوئی اچھا کوئی بات ہو نا تو وہ گھر میں جیسے وہ پتہ نہیں ایک دفعہ کوئی چیز کا نا سب رکھ کے بھول گئے تو میں بھی وہی رکھتی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کدھر ہے وہ، میں نے کہا اچھا میں ڈھونڈتی ہوں، میں نے ادھر ہی رکھی ہوگی، ادھر ہی میں ڈھونڈتی رہی، مجھے نہ ملی، وہ ان کو مل گئی، کہتے ہیں او یہ تو سوری یہ تو میں نے خود ہی رکھی تھی. تو کہتے تم کیوں کہی جا رہی تھی سوری میں نے کہا اصل میں مجھے پتہ ہے نا میرے سے غلطی ہوتی ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی میرے سے ہی ہوا ہوگا. تو وہ ہنس پڑے اس چیز پہ. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا اور فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنی لائف میں دنیا کا زندگی کا کوئی بھی دور آ جائیں، چاہے کتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ میں یہ دونوں کوالٹیز کم ہے تو یہ بالکل دوسری سکلز کی طرح، آپ کا کیا خیال ہے؟ آئی ٹی کی سکل صرف آپ سکلنگ کر سکتے ہو، یہ والی چیزیں جو آپ کے اندر کی سکلز ہیں اس کو بھی آپ پالش کر سکتے ہو، پریکٹس کر سکتے ہو، امپروو کر سکتے ہو. دیر از نو ہارم ان اٹ. کہ فرض کریں کوئی ہے وہ کہتے ہیں ابھی میں بے صبری ہوں، مجھے غصہ زیادہ جلدی آ جاتا، تو پریکٹس کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ چیز ہے. پہلے تو اریٹینٹ ڈھونڈیں نا کہ کون سی چیزیں آپ کو غصہ دلاتی ہیں، اس پہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے یوں کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا سمجھانے والا ہو. اس کے علاوہ غصہ ان نیچرل نہیں ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ والی بات سوچنے والی ہے. غصہ آنا غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مینج، جس طرح اس اینگر مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ ہم پڑھتے ہیں سائیکولوجی میں ساری چیزیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ ہاؤ یو ٹیک اٹ، یہ اٹ ڈپینڈز آن یو. پازیٹیو اگر آپ ہوں گے تو فرسٹ پازیٹیو ہی سوچیں گے. میں نے اس چیز پہ بھی غور کیا تھا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ نے بھی سنا ہوگا. میں نے کہا نو آئی ڈونٹ تھنک سو، نو آئی ڈونٹ تھنک سو. وائی؟ میں نے کہا یہ سنا ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ امپریشن میں وہ انسان اتنی تکلیف میں ہو، پرابلم میں ہو، پریشانی میں ہو کہ وہ اس طریقے سے آپ سے بات نہ کر پائے، یا اپنی اس احساس میں بیٹھا اور آپ کی میں بھی کوئی سیلیبریشن چل رہی ہے تو آپ کو اس وقت فیل ہو کے دیکھا اس کو تو خوشی نہیں ہوئی، اس نے تو اس کے تو شکل بھی 12 بچے ہوئے تھے. سر مجال ہے کہ کوئی مسکرا کے بندہ یہی کہہ دیتا ہے. تو میں کہ یو نیور نو کہ وہ کس غم دکھ تکلیف میں سے گزر رہے ہوں. سو 3-4 دفعہ دیکھیں، اگر آپ کو سیم ہی لگے نا کہ بس ایسے، چلو پھر آپ فیصلہ کوئی کسی نتیجے پہ پہنچیں. لیکن ایک دفعہ مل کے ہی کسی کو کہہ دینا کہ وہ برا ہے، نہیں، وہ غلط ہے. آپ دیکھیں، اور برے کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں آپ، وہ بھی آپ اپنے اخلاق سے، پازیٹیوٹی سے. کوئی ایک وقت آتا ہے کہ بڑے بڑے ڈنگے قسم کے جو معاشرے میں کردار ہیں آپ ان کو سدھار سکتے ہیں، لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز پہ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ اچھا، میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز کہ جو ایک گرل ہے یا کوئی بھی لیڈی ہے جب اس کو اتنا کانفیڈنس ملا ہے کہ وہ باہر اپنی چیزیں خود جاتی ہے، خود چیزیں مینیج کرتی ہے، خود اپنی چیزیں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر جب ایسی گرل باہر جاتی ہیں اور وہ چلیں سمجھے وہ ٹاپ پوزیشن ہولڈر بھی رہی ہے، تو اکثر ایسی جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ کسی مطلب کہ زندگی میں کوئی چھوٹا کام کر کے نا ایسے خوش نہیں ہوتی. ان کا ہمیشہ ایم ہائی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے. پھر وہ جو انہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ مطلب جب پرپز کی بات آتی ہے تو وہ کچھ بڑا کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے سوسائٹی میں بھی ان کو جانا پڑے گا، ڈفرینٹ جگہ ان پہ ٹریول کرنا پڑے. تو ایسے جب ہائی پرپز کے لیے ہوتا ہے تب جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے؟ مطلب آپ کو لیٹ سپوز ایسا تو نہیں کلیئر ہے بالکل، اچھا میں نے المورد کی طرح ایک آرگنائزیشن کلیئر نہیں ہے آپ کو، بٹ آپ کو یہ ہے کہ ہاں مجھے کچھ ہائی پرپز کرنا ہے جو کہ شاید ایک جگہ جاب کرنے سے بھی نہیں ہوگا، شاید گھر پہ بیٹھنے سے بھی نہیں ہوگا، ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا پڑے گا، ڈفرینٹ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. تو ایسے جب ہائی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو بڑے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں، تو وہ آپ اس کے لیے کیسے کمیونیکیٹ کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ کا پرپز بڑا ہوتا ہے. کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مطلب چھوٹا کام ایز ان کہ آپ جب ایک چیز اچیو کر لیتے ہیں، لیٹس سپوز ایک جاب ہے آپ نے کر لی، ٹھیک ہے، آپ نے جاب کر لی. کمیونیکیشن کی جہاں بات کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ ٹو ہوم. کوئی ایک کریکٹر کا نام لیں، ہسبینڈ سے، بھائی سے، باپ سے، ہاں جو گھر میں جینٹس ہوں، جو گھر میں جینٹس ہوں جو کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوں، اور آپ ایک وہ ہوں جو کہ آؤٹ آف کمفرٹ زون سوچ رہے ہوں.
تو پھر ان کو کیسے وہ کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو کویشچن ہے نا اس میں ساری کی ساری ایک اوور آل یو آر ناٹ دا اونلی ون ہو از انوالو ان دس سچویشن. دیر آر 3-4 مور کریکٹرس کہ وہ کیسا سوچتے ہیں, وہ کیسا آپ کے بارے میں فیل کرتے ہیں, وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے, یا ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے. بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. ان کا کیا ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کو ایک آدھا گھر میں سے اپنے ساتھ باپ یا ماں کی شکل میں ایک ووٹ چاہیے ہی چاہیے ٹو موو آن. ٹرسٹ کریں گے وہ آپ پہ, بلیو کریں گے وہ آپ سے. ان سے پہلے کہیں, سبلنگ سے پہلے ماں اور باپ 2 کردار ہیں آپ کے پاس جو دنیا جہان سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں, اور وہی ہیں جو آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے سب سے زیادہ خوش ہوں گے. بھائی بھی باعث ہو سکتے ہیں, بہنیں بھی باعث ہو سکتی ہیں. ان کے دماغ میں کوئی ایسا پچھلا وہی بات کہ اچھا وہ فلانی لڑکی بھی گئی تھی تو کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں ہوتا ہے, میرے دوست کی بہن کے ساتھ بھی یوں ہوا تو نہیں کو کہانیاں ہوتی ہیں کیونکہ ان کو بس ایکسپوئر زیادہ ہے, باہر گھومتے پھرتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہی ایسا ہو. اگر ایک گاڑی کی ایکسیڈنٹ ہوا تو اللہ رحم کرے, یہ ضروری تو نہیں ساری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہی ہونا ہے. تو وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے, ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو آپ کو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ایدر مدر اور فادر یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ ٹو دیم کہ دس از واٹ آئی وانٹ. تو پلیز میرا سپورٹ سسٹم آپ بنیں. میں دوسرے بھائیوں پہ میں بالکل بھی بلیو نہیں کرتی, یا میں ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی, یا میں ان کو ان کی اپنی لائف ہے میں ان کو انوالو بھی نہیں کرنا چاہتی. تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں, میں لوں گی لیکن ساتھ آپ دیں کہ مجھے بچائیں بھی, سیو بھی کریں. ایک گارڈ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا آپ کو ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی سیفٹی گارڈ بھی آپ کے وہی بنے, اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ سسٹم بھی بنے. تو پیرنٹس اونلی, یہی کہوں گی آپ کو میں. اینی بڈی, کوئی اور؟ تھینک یو سو مچ. ابھی آپ نے ایک بات مینشن کی تھی کہ جب خواتین نوکری کے لیے کسی ادارے میں جاتی ہیں تو مختلف خواتین ان کو اس طرح سے ویلکم نہیں کر پاتی اس کریئر میں جس طرح سے مرد جو ہے وہ اپنی کمیونٹی اپنی اس کو کرتے ہیں, مرد کو کرتے ہیں, اور اس طرح سے سکھا نہیں پاتی. مے بی ان میں وہ اسکل لیک کر رہی ہوتی ہے, یا پرسنالٹی کلیشز آ جاتے ہیں آبویسلی. اسی طرح سے وہی پھر جو بھی لڑکی وہاں پہ جس نے جوائن کی ہوتی ہے وہ جاب, وہ جس طرح سے وہاں پہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے مختلف پرسنالٹیز کو ہینڈل کرنے میں, وہی لڑکی جب سسرال میں جاتی ہے وہاں پہ بھی بہت مختلف پرسنالٹیز فیس کرتی ہے, اور وہی اسی طرح کی اس کی زندگی 9 to 5 بھی ہوتی ہے, اور پھر 5 بجے کے بعد سسرال میں بھی اس کی وہی لائف ہوتی ہے کہ وہ مختلف پرسنالٹیز کو ہینڈل نہیں کر پاتی, کیونکہ اس کو اس کے حقوق کے بارے میں بہت سکھایا جا چکا ہوتا ہے. ماں باپ نے اس طرح سے اچھی کنٹریبیوشن کی ہوتی ہے, والدین نے, لیکن جو یہ پرابلم سالونگ اور مختلف پرسنالٹیز کو ہینڈل کرنے والی اسکل ہے یہ کہیں شاید والدین بھی مس کر گئے. تو اب وہ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, کیسے سیکھا جا سکتا ہے, اسپیشلی فار دا پیپل ہو آر ان دس ایج جہاں پہ وہ ان لرن نہیں کر سکتے, ان کی پرسنالٹی ڈیفائن ہو چکی ہے اور وہ زیادہ فلیکسیبلٹی میں اب نہیں فال کرتے. تو اس میں اس چیز کو کیسے ریزالو کیا جا آپ کا بڑا زبردست قسم کا آپ نے وہ ہائی لائٹ کیا ہے اس چیز کو بڑا سافٹلی, لیکن یہ بڑا بٹر ہوتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہر ایک کی نیچر کی بات ہم کہہ رہے تھے نا, ایوری بڈی ایوری سنگل انڈیویجول از ڈفرینٹ. سو ایٹ دا سیم ٹائم یو کی ناٹ ہینڈل اور یو کی ناٹ ڈیل ود ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول. اگر آپ سسرال کی بات کرتے ہیں تو سسرال میں بڑے خطرناک قسم کے آپ کے رشتے ہوتے ہیں, نازک قسم کے رشتے ہوتے ہیں, بائسڈ قسم کے رشتے ہوتے ہیں. وہ پہلے آپ کو اتنی بھی اسپیس نہیں دیتے کہ آپ سانس بھی لے سکیں. ان کا بس چلے تو وہ بھی شاید روک دیں آپ کی. میں سب کی بات نہیں کر رہی, کچھ کے تو بہت ہی اچھے ہوں گے نیچرلی, تو لیکن کچھ جگہوں پہ بلکہ زیادہ موسٹلی کامن یہ چیز ہے کہ وہ کس وجہ سے ہے, اس میں جیلسی فیکٹر اس وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نندوں سے زیادہ لائق قابل ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ ساس اپنی بیٹی کو آپ سے زیادہ قابل دیکھنا چاہتی ہو لیکن انفارچونیٹلی ان کے لیے آپ زیادہ قابل ہوں. تو یہی چیز ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو پائے گی, اور وہ طریقے سے کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گی کہ کہاں لیک کرتی ہے, میں کہاں ہٹ کر سکتی ہوں اس کو. ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے یا کسی کو نہ معاف کرنے کے لیے 1000 وجوہات آپ ڈھونڈ لیتے ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم کسی کو اگر آپ نے معاف کرنا ہو تو صرف ایک وجہ بھی کافی ہوتی ہے کہ ہے ہی بڑی اچھی.
تو یہ بات ہے کہ یہ والا تو بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے. اس میں سے جو چیز آپ کے سب سے زیادہ کام آ سکتی ہے, آپ کا پیشنس آ سکتا ہے آپ کے سب سے زیادہ کام, کیونکہ آپ ان کو یو کین ناٹ چینج دیم. اونلی واٹ یو کین ڈو از یو کین چینج یور سیلف. یو کین اپنی ایکسیپٹنس تھوڑی سی اور اندر لائیں, اللہ سے دعا کریں اس چیز کے بارے میں, اور ان کے تمام تر غلط اور برا کرنے کے باوجود آپ نے یہ نہیں بھولنا کہ آپ کس ماں کی بیٹی ہیں اور آپ کو آپ کی ماں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں, وہ نہیں بھولنا. صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ وقتی آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن یہ ساری زندگی نہیں رہیں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہی رشتے جو آپ کی قدر نہیں کر رہے نا, ایک وقت آئے گا, لکھ کے رکھ لیں کہیں پہ, کہ یہی رشتے سارے بولیں گے کہ وی آر سوری, ساری زندگی ہم نے تمہیں غلط سمجھا, لیکن تم تو ایسی نہیں تھی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی ان لوگوں کے لیے ضائع کریں جو کہ آپ کو فی الحال وہ چیز نہیں سمجھ پا رہے جیسی کہ آپ ہیں. اور آئی کین انڈرسٹینڈ کہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ یو آر ویری سافٹ اسپوکن, یو آر ویری پازیٹیو اینڈ ویری ہیپی جالی ہیپی فیس. So you love to live in an environment where everybody is happy around you. فن اورینٹیڈ جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کو انتہائی سیریس قسم کے سسرال مل جاتے ہیں تو بالکل ہی اپوزٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. نیچر, انوائرمنٹ, اور جو ان کے وہ آپ کے وہ کوئی بھی ان لاز جو ہوتے ہیں نا, ان کی بھی تو اگر آپ دیکھیں تو ارلی کوگنیشن ان کی جو ہوئی ہے, جو ان کی پیرنٹنگ ہوئی ہے, قصور ان کا بھی نہیں ہے. اگر دیکھیں تو ان کی جس طرح کی پیرنٹنگ ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی بنیں گے, اور باعث تو ہم ہیں. اگر ہمیں بھی ایز سپوز آپ بھابھی ہیں, اگر ایز بھابھی ایک غلطی آپ کی نند کرے, دوسری بہن کرے, جو پہلے میں نے کہا تھا, تو شاید آپ بہن کو تو جھٹ کر کے معاف کر دیں, لیکن نند کے بارے میں آپ بھی رکیں گی, تھوڑا سا رکیں گی. تو یہ باعث ان کے بھی دل میں ہوتا ہے. کبھی کہیں وہ یہ بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس میں آپ سے زیادہ آپ کے ہسبینڈ کا رول ہونا چاہیے. اگر وہ لیک کرتے ہیں تو آپ سفر کرتی ہیں. کہ جیسے فرض کریں کہ سسٹرز ہیں جو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ پہ, ایون ہمارے مذہب میں تو ساس سسر کی کرنا خدمت تو بہو کا کام نہیں ہے, وہ تو ان کی اولاد کا کام ہے. ماں باپ کی کریں, بہو کر دے بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ کرے, ضرور کرے. وہ ماں باپ کی اولاد اپنی کرتی ہے. لیکن یہ جو ہسبینڈ ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں, جب وومن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو ایک وومن کو امپاور کرنے والا سب سے پہلا اس کا ہسبینڈ ہے. وہ ہی کر سکتا ہے, اور وہی ہے جو اس کو نہیں کرتا. اور وہ پہلے سے بھی جہاں سے وہ آ کے بہادری اور اس کی وہ ساری خرچ ہو جاتی ہے, ہمت اس کی جو ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, بالکل وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو وائے, کیونکہ کوئی ایسا ہاتھ نہیں ہوتا جو اس کو پکڑ کے مضبوطی سے کھڑا کرے کہ آئی ایم ود یو, آئی ول فیس دس, ڈونٹ یو وری, تم کرتی جاؤ, میں دیکھ لوں گا, میں سنبھال لوں گا. اور وہ بات کریں کہ مت کرو تم لوگ یہ بات, میری بیوی ایسی ہے ہی نہیں ہے, میری بیوی نے یہ کرنا ہے, وہ یہ کرتی ہے, فلانا کرتی ہے. 100 خوبیاں ہوتی ہیں نا, گنوا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتنا. یہاں پہ زیادہ تر ہسبینڈ میں نے ویک دیکھے ہیں جو کہ سم ہاؤ اپنی ماں اور بہنوں کے آگے بول نہیں پاتے اپنی بیوی کے حق کے لیے. ان کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی اس سے وہی بات کہ شادی سے پہلے بچوں کی جو تربیت ہے نا, اس میں بھی بتایا جائے ان کو بھی, تم ہو جس نے بننا ہے ان کا ہیرو, تم ہو جس نے بننا ہے ان کا سربراہ اور لیڈر. تو لیڈر والی اگر کوالٹیز ہی نہیں ہے تو پھر وہ لیڈر بن ہی کیسے نہیں پائے گا. آپ کا مسئلے کا فی الحال تو کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ خود ہی اپنی دنیا خود اپنی بنائیں. آپ دیکھیں گھر سے اوے رہ کے آپ اپنی انرجی, اپنی بیٹری چارج کر لیا کریں کسی اور طریقے سے, فرینڈس کے سرکل میں یا اپنے میکے کی شکل میں, یا ٹائم ایڈجسٹ کر لیں. لیکن وہ تو نہیں ابھی اتنی جلدی بدلیں گے, دے ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم, اور کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. ایسے میں اگر آپ کسی وقت سیپریٹ رہنے کی بات کریں تو یہ آپ کا حق ہے. بچوں کی آگے اور لائف کے آپ کہیں کہ میری تو سفر ہو گئی لائف جو تھی, لیکن بچوں کی پرورش کے لیے یا جو آپ مناسب سمجھیں, شاید ان کے لیے, ان کو بھی سکھانے کے لیے کبھی کبھار نا بڑوں کو بھی لیسن دینے کے لیے بچوں کو کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. اس طرح کی تھوڑی سی پوز کر لیں, ایکٹ کر لیں کہ جی ایسے ہی باتیں چھوڑ دیں کہ اچھا سیپریٹ ہو جانا چاہیے, اس سے تو بہتر ہے. مے بی ان کا پرسپیکٹیو چینج ہو جائے کہ اچھا یہ تو چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ تو نیت نہ کریں جانے کی, لیکن شاید ان کے دل میں یہ بات آ جائے. تو وش یو ویری گڈ لک. سو اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے دا سیم یو آر ایز یو آر.
میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں جس ٹائم پیریڈ میں ہوں اس وقت، میرے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، اور میری بیٹی ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ، بہت جالی، مطلب بہت ہی لونگ بچی ہے. تو ہم جو یہ دعا کرتے ہیں نا بچیوں کے لیے کہ قدر کرنے والے ملیں، تو یہ قدر کرنے والے ہم ڈھونڈیں کیسے، کیا کوالٹیز ان میں دیکھیں؟ اور اسی طرح میں بیٹوں کے لیے بھی آپ سے ایڈوائس لینا چاہوں گی کہ اپنی ان کی جو شریک حیات ہے ان کے لیے ہم کیسے کیا چیزیں دیکھیں جو کہ ضروری ہیں سب سے زیادہ ان کے لیے. بالکل، بیٹیوں کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جو بیٹیوں کی بات ہوتی ہے، جو ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ہیپی جالی ہنستی کھیلتی بچیاں جو ہوتی ہیں، جب ان کے لیے کوئی پارٹنر ڈھونڈنا ہے نا، تو سب سے پہلے تو یہی دیکھیں کہ کیا اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، کہ کل کو میری بچی کو اگر کوئی مصیبت آئے گی تو کیا یہ آگے بڑھ کے اس کے لیے سٹینڈ لینے جوگا ہے یا نہیں ہے. ڈرو ہے، ماں کا پلو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں کو ڈس رسپیکٹ کرے، اس کی ماں اس کے لیے بہت قابل احترام ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بیوی بھی قابل احترام ہی ہونی چاہیے. کہ جب آپ اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے تو، اور جو ہماری ہوتی ہے نا کچھ کامن گراؤنڈ ہوتا ہے ہماری فیملیز کا، جیسے سپوز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کاسٹ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ رائی ہیں کنجوس ہوتے ہیں، جٹ ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی، یا کوئی فلانی چیز وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا وہ پیرامیٹرز اپنے چیک کرنے چاہیے کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں. کیا وہ پیسہ یا چمک دیکھ کے امپریس ہونے والے لوگ ہیں، سادہ رہتے ہیں اور اسی میں ہی خوش ہیں، یا چمک دمک شوشہ پہ جانے والے لوگ ہیں. موٹی موٹی باتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ جو ہوتا ہے نا 100% کسی کو آپ نہیں جان سکتے. ٹائم لیں، منگنی شنگنی کر کے نا طریقے سے ان کی ڈیلنگ دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کیسے ہیں، کس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں، کس چیز پہ کیا مائنڈ کر رہے ہیں، یا اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کیا یہ بار بار وہی سنا رہے ہیں کہ جی تحفے بڑے اچھے تھے، بڑے قیمتی تھے، یا کہ ان کو آنے کی خوشی ہے اور اس چیز کی کہ ہمیں تو بڑا شکر ہے کہ بچی بڑی اچھی ہمیں مل گئی ہے. یا ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے ہیں. اور اسی طریقے سے لڑکے کے لیے تو اور زیادہ آپ کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ لڑکی تو چلی جاتی ہے، لڑکے کے جو بہو آتی ہے نا، اس نے پورے گھر کا ماحول یا تو بہتر بنا دینا ہوتا ہے یا خراب کر دینا ہوتا ہے. دونوں ہی کام ہوتے ہیں. اچھا، وہ دونوں کام کیوں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ بچیوں کو بھی نہیں نا بتایا جاتا پہلے کہ بیٹا جو گھر سے آپ دوسرے میں جا رہی ہو، یو نیڈ ٹو اڈاپٹ دیئر ویلیوز، دیئر سسٹم، دیئر روٹین، جیسے بھی ہیں وہ جس طرح چل رہے ہیں آپ جا رہے ہو وہاں پہ. جب آپ جا رہے ہو تو آپ کو دیکھنا ہے، تنگ نہیں پڑنا، آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کو تو بات کر لینی چاہیے، باقاعدہ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ شادی سے پہلے بچہ اور بچی اگر ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ زیادہ بہتر آپشن رہتی ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا ماں باپ کے، ہم بلائنڈلی شادی کر دیں، اچھا ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے یہ وہ، اس کو پہلے دیکھیں تو صحیح وہ ایسا ایز انسان کیا ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا، آپ کو گریٹ کرنے کا، سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو خدا حافظ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی چیز کس طرح وہ کھاتا ہے، مینرز کیا ہے اس کے، بولتا کیسا ہے، وہ سخت لفظ یوز کر رہا ہے، سافٹلی بات کر رہا ہے، نائسلی بات کر رہا ہے، پڑھے لکھے طریقے سے کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو باڈی لینگویج میں پتہ چل جاتی ہیں. وہ وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اپنے پیرامیٹرز کے مطابق دیکھیں، اور بیٹی کی رائے کو اولیت دیں، اور اس کو کہیں کہ بیٹا تھنک اباؤٹ دس از یور لائف. ایک غلط، یہ مذہب ہمارا اجازت دیتا ہے. حضرت خدیجہ علیہ السلام نے خود پیغام بھیجا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کیا ہے ایسی بات، لڑکی کو بھی تو کوئی لڑکا پسند آ سکتا ہے، تو شی کین آلسو ریفر کہ مجھے ماما وہ ٹھیک ہے، اس سے اگر وہ لے آئے رشتہ تو بات بن سکتی ہے. تو یہ ہم ٹیبو سمجھتے ہیں نا بہت ساری چیزوں کو ہماری سوسائٹی میں، یہ جہالت ہے ویسے. تو جو پیرامیٹرز چیک کریں، تھوڑی سی ٹائم لیں، منگنی شنگنی ٹائپ نہیں ہوتی جو ہلکی سی 6 مہینے سال لیں، دیکھیں تو صحیح ڈیلنگس میں اوور پیریڈ آف ٹائم کیا ہیں وہ لوگ، ہاسپٹیلٹی کیا ہے ان کی، مائنڈ سیٹ کیا، سوچتا کیسے ہیں، ساس کیسے بیہیو کرتی ہے، نندیں کیسی ہیں. وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں میری بیٹی یہاں خوش رہے گی، یا آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ نہیں یہ اس طرح کے نہیں ہیں لوگ، یہ یہاں گھٹا ہوا محسوس کرے گی. اور ویسے بھی وہ کہا جاتا ہے نا بندہ اپنی پہچانا جاتا ہے صحبت سے. دیکھیں ان کے تعلق کہاں کہاں ہیں، کن لوگوں سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا. پوچھیں، جانچ کریں پوری، اس کے علاوہ نہیں. ابھی آپ بات کر رہی تھی نا لڑکی کی لیڈرشپ کوالٹیز پہ،
تو میں نے اپنے آس پاس بہت دیکھے کہ جو منگنی سے نکاح تک کی جرنی ہوتی ہے, جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ساس نندیں ایسی باتیں بول رہی ہوتی ہیں جو لڑکی کو لگتا ہے کہ نہیں بولنی چاہیے تھی, اور وہ پھر اپنے منگیتر کو بتاتی ہے, اور اس کے منگیتر کا زیادہ تر یہی جواب ہوتا ہے کہ ابھی تم ان کی گڈ بکس میں رہو, اب جب تم آؤ گی تو سب دیکھ لیں گے, سب صحیح ہو جائے گا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے, کیونکہ تب وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ابھی میں کوئی بات کروں گا تو یہ کہیں گے کہ تم ابھی سے ایسے ہو گئے, ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی. تو مجھے لگتا ہے کہ جب وہ تب ہی بات نہیں کر رہا تو وہ ان کے گھر والوں کے لیے تو کامن ہو گیا اس لڑکی کے بارے میں بات کرنا, نیگیٹو بولنا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سین میں لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو دیکھیں آپ نے تو رزلٹ خود ہی بتا دیا, ٹیسٹ ہو گیا نا, کہ اگر وہ اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہا بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, تو بڑی بات پہ کیا کرے گا؟ پھر بھی وہ یہی کہے گا دیکھو نا بڑی ہے نا باجی, اب میں کیا کہوں, وہ تو ماں ہے نا, اب میں لڑوں ان سے, بدتمیزی کروں, کیا کروں؟ آپ کو اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. ایک اور شوگر کوٹڈ لائن میں نے بہت سنی ہے جس میں کہتے ہیں کہ میں اس لیے اسٹینڈ نہیں لے رہا, میں اس لیے کچھ نہیں بول رہا کہ وہ تمہیں اچھا سمجھیں. میں کچھ بولوں گا تو ان کو لگے گا کہ تم نے مجھے سکھایا, تم نے یہ کیا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تم ان کی گڈ بکس میں رہو, تمہیں وہ اچھا ٹریٹ کریں, اس لیے میں اسٹینڈ نہیں لے رہا. یہ جو گڈ بکس ہوتی ہیں نا, یہ وہ صرف اپنا خود ہی کا لڑکا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلو یہ ٹھیک رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں ایسی باتیں سن کے ذرا وہ کہہ دیں گی اچھا ٹھیک ہے, چلو پلیز نہ مان جاؤ نا, چلو کوئی بات نہیں, چلو میں سوری کر لیتا. یہ وہ نشانیاں ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکسٹ بھی کبھی بھی ساتھ نہیں دے پائے گا, اس لیے کہ آپ کو بڑے اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے اپنے سسرال کے ایٹیٹیوڈ سے, یا جو آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے نا, آپ کھانے بھی کھاتے ہو اندر کوئی ٹائم گزرے تو کہیں نہ کہیں گیٹ ٹوگیدرز ہو جاتی ہیں, اور مختلف کریکٹرز آپ دیکھتے ہو, تو یا تو آپ کو کوئی بہت ہی اچھا لگ جاتا ہے یا آپ کو کھٹکتا بھی ہے کہ یہ میری ساس تو تھوڑی سی نا ہر وقت سیریس ہی رہتی ہیں, پتہ نہیں ان کو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا, یا آپ کو لگتا ہے کہ میری نند بڑی تیز لگتی ہیں, ہر طرف انہی کا وہ ہوتا ہے, بس نہیں چلتا کہ وہ ساری تصویروں میں بھی وہی آگے آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ فلانا ہے, فلانا بولتا بہت ہے, فلانا کنٹرولنگ بہت ہے, بہت ساری کوالٹیز آپ کو پہلے ہی نظر آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, کنسیڈر کرنا چاہیے, دوبارہ بات کرنی چاہیے, اپنے پیرنٹس سے بات کریں, مدر سے کٹ کرنی چاہیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی, اور اس کو بھی سیدھا کنوے کریں کہ اف یو کین ناٹ ٹیک اسٹینڈ فار می ٹوڈے, اٹ سیمز لائک ٹمارو یو ول بی دی سیم. سو آپ کو بھی کنوے کرنا چاہیے, وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے. آپ کہیں دس از وٹ آئی ایم فیلنگ ایٹ دا مومنٹ, مے بی آئی ایم رانگ, سو پروو می رانگ. اگر میں ہی غلط سمجھ رہی ہوں تو اوکے, ثابت کر دو کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں, آپ وہ کر دو. تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں نا. جیسا ہوتا ہے نا, بخار ہو جائے تو انفیکشن سے پہلے بخار ہو جاتا ہے, تو وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ کچھ اور ہے جس کی وجہ سے بخار ہے. تو یہ بھی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ اتنی سی بات نہیں ہے. اگر ابھی کوئی اسٹینڈ نہیں لے پا رہا یا ابھی سے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اٹ شوز کہ وہ یہ اتنے نازک پیریڈ میں, جبکہ اس کے سٹیکس ہائی ہونے چاہیے سب سے زیادہ آپ کو لے کے یا کسی اور کو لے کے, کہ میری ہونے والی بیوی ہے, کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے, اس کو یہ فکر زیادہ ہونی چاہیے. گھر والے تو ماں ہی ہوتی ہے, وہ گود میں سر رکھے گا, وہ کہے گا اچھا ماں مجھے 2 تھپڑ لگا لیں, میرے سے غلطی ہو گیا, آئی ایم سوری, ماں پھر معاف کر دے گی, بہنیں ہی رہیں گی. تو ویریبل فیکٹر کون ہے؟ وہ جس کو اس نے امپریس کرنا ہے, جس کو اس کے گھر والوں کو امپریس کرنا چاہیے, سو دیٹ وہ خوشی اس گھر میں آ جائے. اور اگر اس کے ویلکم کے لیے پہلے سے ہی اس کو ہی کہا جا رہا ہے کہ یو میک اے کمپرومائز, تو سمجھنے کے لیے نشانیاں اللہ میاں نے رکھی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے. We need to consider it again. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا. ہم اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں.